سعودی عربیہ اسلامک دنیا کی سب سے اسٹیبل کنٹری ہے۔ ٹریلین آف ڈالرز کی اکانومی اور ساتھ میں امریکہ کا سپورٹ اسے ون آف دا موسٹ اسٹیبل کنٹری بناتا ہے۔ لیکن باہر سے یہ کنٹری جتنی خوبصورت لگتی ہے، اندر سے یہ کہیں زیادہ کھوکھلی اور بدصورت ہے۔ اس کے لیڈرز نے اسٹیبلٹی پانے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ کنٹری اپنے مفاد کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ سعودی عربیہ نے یہ اسٹیبلٹی کیسے حاصل کی؟ کیوں اس کے لیڈرز نے ایران کے خلاف $100 بلین کی انویسٹمنٹ کی؟ اور کیوں سعودی عربیہ امریکہ کو چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم سعودی عربیہ کو نقشے پر دیکھیں تو یہ ایک مضبوط ریاست نظر آتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ علاقہ مختلف قبائل میں تقسیم تھا اور کوئی مرکزی حکومت موجود نہیں تھی۔ ہر قبیلہ اپنی طاقت کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ اس صورتحال میں اتحاد ایک خواب جیسا نظر آتا تھا، لیکن یہی خواب بعد میں حقیقت بننے والا تھا۔ یہاں پر ایک شخصیت سامنے آتی ہے، عبدالعزیز ابن سعود، جنہوں نے مختلف قبائل کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ ہر قبیلہ اپنی خود مختاری چاہتا تھا، لیکن ابن سعود نے حکمت عملی، جنگ اور اتحاد تینوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اثر کو بڑھایا۔ اسی عمل نے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب صرف زمین پر قبضہ کافی نہیں تھا، بلکہ ایک نظریہ بھی چاہیے تھا۔ یہاں محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیاسی طاقت اور مذہب کو ایک ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد ریاست کا ڈھانچہ اور مضبوط ہونے لگا۔ 1932 میں سعودی عرب ایک باضابطہ ملک کے طور پر سامنے آیا، لیکن اصل تبدیلی اس وقت آئی جب تیل کی دریافت ہوئی۔ تیل نے نہ صرف معیشت کو بدل دیا بلکہ عالمی طاقتوں کی توجہ بھی حاصل کی۔ اس کے بعد سعودی عرب صرف ایک ریاست نہیں رہی بلکہ ایک اسٹریٹجک پاور بن گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی عالمی اہمیت شروع ہوئی۔ وقت کے ساتھ سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ یہ تعلقات صرف سیاست تک محدود نہیں تھے بلکہ ڈیفنس اور اکانومی تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس اتحاد نے سعودی عرب کو ایک مضبوط پوزیشن دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا مقابلہ بھی پیدا ہوا، اور وہ تھا ایران کے ساتھ نظریاتی اور سیاسی تصادم۔ اب اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں تو ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے، سنی اور شیعہ۔ سعودی عرب خود کو سنی دنیا کا مرکز سمجھتا ہے، جبکہ ایران شیعہ طاقت کے طور پر سامنے آیا۔ یہی فرق بعد میں ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہو گیا۔ یہ صرف مذہب کی نہیں بلکہ طاقت کی جنگ تھی۔ 1979 کا ایرانی انقلاب ایک بڑا موڑ تھا۔ ایران نے خود کو ایک ریولوشنری اسٹیٹ کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی طاقت کو پورے مڈل ایسٹ میں پھیلانے کی کوشش کی۔ سعودی عرب نے اسے اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک لمبی کشیدگی شروع ہوئی۔ سعودی عرب نے ایران کے اثر کو ختم کرنے کے لیے مختلف ممالک میں انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے $100 بلین انویسٹ کیے۔ یہ انویسٹمنٹ صرف فوجی نہیں تھی بلکہ مذہبی اور سیاسی بھی تھی۔ مختلف گروپس کو سپورٹ کیا گیا تاکہ ایران کا اثر کم کیا جا سکے۔ یہ تنازع صرف ان دو ممالک کے درمیان محدود نہیں رہا۔ یمن، شام، عراق اور لبنان جیسے ممالک اس کا حصہ بنے۔ ہر جگہ پراکسی وار شروع ہو گئی۔ سعودی عرب اور ایران دونوں اپنی طاقت دکھانے لگے۔ اس سے پورا مڈل ایسٹ عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ یہ صورتحال کئی دہائیوں تک جاری رہی، لیکن وقت کے ساتھ عالمی حالات بدلنے لگے۔ امریکہ کی ترجیحات بدل گئیں، چائنا ایک نئی طاقت کے طور پر سامنے آیا، اور سعودی عربیہ کو بھی اپنی طاقت پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ اپنی حکمت عملی کیوں بدل رہا ہے؟ اس کا جواب عالمی سیاست میں چھپا ہوا ہے۔ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی، نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، اور ہر ملک اپنے مفادات کو دوبارہ سے ترتیب دے رہا ہے۔ سعودی عرب نے یہ محسوس کیا ہے کہ صرف امریکہ پر ڈیپینڈنس خطرناک ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب امریکہ مڈل ایسٹ سے اپنی توجہ ہٹا رہا ہے۔ اسی لیے سعودی عربیہ نے نئے اتحادی تلاش کرنا شروع کیے۔ یہاں پر چائنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھانا ایک بڑا قدم تھا۔ یہ صرف معاشی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی تھا۔ چائنا نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ثالثی بھی کروائی۔ یہ ایک حیران کن تبدیلی تھی۔ اب سعودی عربیہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہی ایران جس کے خلاف اس نے اربوں ڈالرز خرچ کیے تھے، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔ دونوں ممالک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور یہی ضرورت انہیں قریب لا رہی ہے۔ یہ تبدیلی صرف خارجہ پالیسی تک محدود نہیں ہے۔ سعودی عرب اندرونی طور پر بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ ویژن 2030 اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔
اس کا مقصد معیشت کو تیل سے آزاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک جدید ریاست بنانا ہے۔ اگر ویژن 2030 کو غور سے دیکھا جائے تو یہ صرف ایک معاشی منصوبہ نہیں لگتا، یہ دراصل سعودی عرب کی تصویر کو ریشیپ کرنے کی کوشش ہے، جہاں فزکس یہ ہے کہ تیل کے بغیر بھی معیشت مضبوط رہے۔ اسی لیے ٹورزم، ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کے شعبوں کو بڑھایا جا رہا ہے، یعنی معیشت کو صرف ایک ہی ستون پر کھڑا نہیں رکھا جا رہا۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے کہ ویژن 2030 امن کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انویسٹمنٹ تب ہی آتی ہے جب خطرات کم ہوں، اسی لیے سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی کو نرم کر رہا ہے۔ تنازعات کو کم کرنا اب ایک ضرورت بن چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران سمیت دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان اس تبدیلی کا مرکزی کردار ہیں۔ انہوں نے کئی بڑے فیصلے کیے جیسے سماجی اصلاحات اور معیشتی حکمت عملی۔ یہ سب ایک نئے سعودی عرب کی تصویر پیش کرتے ہیں اور یہ پرانے نظام سے بالکل مختلف ہے۔ سعودی عرب اب صرف مذہبی قیادت پر انحصار نہیں کرنا چاہتا بلکہ ایک عالمی اقتصادی طاقت بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے امن اور استحکام ضروری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تنازعات کو کم کرنا چاہتا ہے۔ یمن جنگ بھی اس پالیسی کی اہم مثال ہے۔ سعودی عرب اب اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ جنگ سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، سعودی عرب اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ابھی بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ سعودی عرب اب خود مختاری سے فیصلے کرنا چاہتا ہے اور یہی چیز اسے ایک نئی ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہے۔ اب اگر آپ پوری صورتحال کو دیکھیں تو ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ سعودی عرب اب پہلے جیسا نہیں رہا، اس کی پرائیورٹیز بدل رہی ہیں اور یہ تبدیلی وقتی نہیں لگتی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سعودی عرب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں طاقت کا مطلب صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی اور سیاسی بھی ہے، اور وہ اسی راستے پر نکل پڑا ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری ایک بڑی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمنی ہمیشہ مستقل نہیں رہتی، حالات کے مطابق فیصلے بدل سکتے ہیں۔ دنیا کی سیاست شطرنج کے کھیل کی طرح ہے جہاں ہر چال سوچ سمجھ کر چننی پڑتی ہے۔ سعودی عرب اب زیادہ سمجھداری سے کھیل رہا ہے اور یہی اسے منفرد بناتا ہے۔ آخر میں بات صرف اتنی ہے کہ سعودی عرب صرف سائیڈ نہیں بدل رہا بلکہ اپنی سروائیول اسٹریٹجی کو بدل رہا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں یہی تبدیلیاں پوری دنیا پر اثر ڈالیں گی اور ہمیشہ کی طرح سعودی عربیہ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔